خونی سایہ، ملتان کا پرسرار قتل جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا کوئی انسان اپنے ہی گھر کو موت کا کنواں بنا سکتا ہے؟ سوچئے، جس بستر پر آپ سکھ کی نیند سوتے ہیں، صبح وہیں آپ کی لاش ملے، اور وہ بھی اپنوں کے ہاتھوں۔ ملتان کی اس ہولناک داستان نے قانون کے رکھوالوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ آخر ایک ہنستا بستا خاندان کیسے خون کی ہولی میں تبدیل ہو گیا؟ آئیے سنتے ہیں۔ خوبصورت چہرہ اور دل میں چھپا زہر۔ ملتان کے پرسکون اور سرسبز علاقے میں زندگی بڑی سادگی سے گزر رہی تھی۔ کامران ایک محنت کش انسان تھا جو دن رات اپنی فیملی کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے جان توڑ محنت کرتا تھا۔ اس کی شادی سہرش نامی خاتون سے ہوئی تھی، ایک ایسی خاتون جس کے چہرے کی معصومیت اور دلکش مسکراہٹ پر کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا۔ کامران اپنی بیوی پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ وہ دن بھر باہی محنت مزدوری کرتا تاکہ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس چھت کے نیچے وہ اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ سمجھ رہا تھا، وہی اس کی اپنی بیوی کے دل میں طوفان پل رہا تھا۔ سہرش بظاہر ایک فرمانبردار گھریلو عورت تھی، لیکن اس کے اندر نمود و نمائش اور مادہ پرستی کی ایسی آگ لگی ہوئی تھی جو اسے روز بروز اندھیروں کی طرف دھکیل رہی تھی۔ کامران کی محدود آمدنی اس کی بلند پرواز آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ یہی احساس محرومی آہستہ آہستہ نفرت میں بدل گیا، اور پھر اس کی زندگی میں داخل ہوا ایک ایسا شخص جس نے اس گھر کی بربادی کی بنیاد رکھی۔ اس کا نام تھا عدنان۔ فریب کا جال اور خاموش سازش۔ ملتان کی پرسکون فضاؤں میں وقت گزر رہا تھا، مگر سہرش کی اندرونی دنیا میں طوفان برپا تھا۔ کامران کی محنت اور اس کی سیدھی سادی زندگی اب سہرش کو ایک قید خانہ لگتی تھی۔ اس کی ملاقات ایک دن اتفاقیہ طور پر عدنان سے ہوئی، وہی عدنان جو علاقے میں اپنی چکنی چپڑی باتوں اور فریب کاری کے لیے مشہور تھا۔ شروع میں یہ ملاقات محض سلام دعا تک محدود تھی، پھر فون نمبرز کا تبادلہ ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلسلہ گھنٹوں طویل کالز اور خفیہ ملاقاتوں میں بدل گیا۔ جب کامران صبح سویرے روزگار کے لیے گھر سے نکلتا تو عدنان کا سایہ اس گھر میں منڈلانے لگتا۔ بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی ان سرگوشیوں میں صرف فریب اور نفرت کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ ایک رات جب پورا گھر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، سہرش نے فون پر عدنان سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، وہ جب تک اس گھر میں زندہ ہے ہم کبھی اس خون سے اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس کا سایہ اب بھی مجھ پر بوجھ بن چکا ہے۔ عدنان جو پہلے ہی سہرش کے فریب اور ظاہری محبت کے سحر میں جکڑا ہوا تھا، اس اندھی ہوس میں اس بھیانک جرم کے لیے تیار ہو گیا۔ انہوں نے ایک ایسا خطرناک منصوبہ بنایا جو بظاہر ایک طبی موت یا حادثہ لگتا تھا تاکہ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جرم چاہے کتنا ہی ماہرانہ کیوں نہ ہو، اس کے نقوش کہیں نہ کہیں باقی رہ ہی جاتے ہیں۔ کیا کامران کو اپنی بیوی کے اس بھیانک فریب کا ذرا سا بھی احساس ہو پایا تھا؟ وہ کون سی منحوس رات تھی جب زہر کا یہ پیالہ تیار کیا گیا؟ جانیے اگلی قسط میں۔ قسط نمبر 3، وہ بھیانک رات اور بے گناہ کی موت۔ ملتان کی وہ تاریک رات باقی تمام راتوں سے مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ موسم پر سکون تھا اور گھر کا ہر فرد گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس کے گھر کے اندر شیطان اپنے ارادے پورے کرنے کے قریب تھا۔ یہ وہ رات تھی جس نے سہرش اور عدنان کے ہاتھوں پر خون کے نہ مٹنے والے داغ لگانے تھے۔ سہرش نے
پہلے سے تیار شدہ خطرناک زہر کو بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ رات کے کھانے میں ملا دیا۔ کامران، جو دن بھر کی سخت محنت اور تھکن کے بعد بے خبر بستر پر لیٹا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ وہ محبت اور اعتماد کے ساتھ جو نوالہ کھانے جا رہا ہے وہی اس کی زندگی کا آخری نوالہ ثابت ہوگا۔ کھانا کھانے کے کچھ ہی دیر بعد زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ کامران کے جسم میں شدید سنسناہٹ ہوئی، اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ بے بس ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کی ہچکیوں اور کراہنے کی آوازیں اس کمرے کی دیواروں میں گونج اٹھیں، لیکن اس کی اپنی بیوی سحرش کے دل میں ذرا برابر بھی رحم یا ترس پیدا نہ ہوا۔ اس نے فوراً اشارہ کیا اور باہر گھات لگائے بیٹھا عدنان چپکے سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ انہوں نے صرف زہر میں اکتفا نہیں کیا بلکہ اس بے بس اور ناتواں انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کے لیے ایک انتہائی شفاقانہ قدم اٹھایا۔ گھر کے اندر ہونے والی اس ہولناک واردات نے انسانیت کو شرما کر رکھ دیا۔ قتل کے بعد دونوں نے بڑی صفائی سے خون کے نشانات مٹائے اور گھر کی حالت کچھ اس طرح کر دی کہ صبح سب کو یہ کسی بیماری یا طبی موت کا منظر لگے، لیکن وہ دونوں یہ بھول چکے تھے کہ اندھیرے میں کیے جانے والے گناہ زیادہ دیر تک چھپے نہیں رہ سکتے۔ اگلی صبح جب اس پراسرار موت کی خبر باہر نکلی تو محلے میں کہرام مچ گیا۔ کیا پولیس اس چالاکی کو پکڑ پائے گی؟ جانیے اگلی قسط میں۔ قسط نمبر 4۔ نقاب الٹ گیا اور سچ سامنے آ گیا۔ اگلی صبح ملتان کے اس محلے میں جب کامران کی پراسرار موت کی خبر پھیلی تو کہرام مچ گیا۔ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں پولیس کی گاڑیاں بھی سائرن بجاتی ہوئی جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ پولیس نے فوری طور پر لاش کو تحویل میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ابتدائی طور پر ہر کسی کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی طبی موت یا دل کا دورہ ہے، لیکن پولیس کے تجربہ کار افسران کی نظریں گھر کی بیوہ یعنی سحرش کے چہرے پر تھیں۔ جہاں عام طور پر اس طرح کے صدمے پر لوگ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، وہیں سحرش کا پرسکون چہرہ اور اس کا بے پرواہ لہجہ تفتیش کاروں کے لیے شک کا سبب بن گیا۔ پولیس نے جب سختی سے پوچھ گچھ کی اور کامران کا پوسٹ مارٹم کروایا تو جو حقائق سامنے آئے انہوں نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ موت کی وجہ زہر اور جسم پر تشدد کے نشانات ثابت ہو چکے تھے۔ جب پولیس نے سحرش کا موبائل فون کا ریکارڈ نکالا اور اس کی خفیہ کالز کا پردہ چاک کیا تو فریب کا پورا محل پل بھر میں ریت کی طرح ڈھہ گیا۔ دباؤ بڑھتے ہی سحرش کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی ساری چالاکی دھڑی کی دھڑی رہ گئی۔ اس نے پولیس کے سامنے بغیر کسی ندامت کے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور فخریہ انداز میں کہا، میں اس کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، وہ میرے راستے کی دیوار تھا، میں نے اسے ہٹا دیا۔ پولیس نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے اس کے شریک جرم عدنان کو بھی دبوچ لیا۔ حراست میں آتے ہی عدنان کا سارا غرور اور شیطانی نقاب اتر گیا اور وہ پولیس اسٹیشن کے ایک کونے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اب مجرم سلاخوں کے پیچھے تھے اور عدالت کا دروازہ دستک دے رہا تھا۔ جج کے سامنے جب دونوں پیش ہوئے تو سحرش کے الفاظ نے کیا طوفان برپا کیا۔ جانی اگلی اور آخری قسط میں۔ عدل کا ترازو اور عبرتناک انجام۔ آخری قسط۔ ملتان کی عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، باہر لوگوں کا ہجوم تھا اور اندر انصاف کا ترازو اپنی پوری شان کے ساتھ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ کٹہرے میں سحرش
اور عدنان سر جھکائے کھڑے تھے، مگر سحرش کے چہرے پر ذرا برابر بھی ندامت یا پشیمانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ سحرش کا آخری موقف اور اٹوٹ سنگ دلی۔ جب معزز جج نے سحرش سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا اسے اپنے اس بھیانک اور ہولناک جرم پر کوئی پچھتاوا ہے، تو اس نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جو الفاظ کہے، انہوں نے عدالت کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے بلند اور بے باک آواز میں کہا، میں اس انسان سے نفرت کرتی تھی، وہ میری زندگی کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بن چکا تھا، میں نے اسے ہٹا دیا اور مجھے اس پر ذرا بھی افسوس نہیں ہے۔ اب چاہے آپ مجھے تختہ دار پر چڑھا دیں یا عمر قید کی سزا دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سحرش کے ان سرد اور سنگ دل الفاظ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہوس اور اندھی طمع نے اس کے اندر کی انسانیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ عدنان کا زارو قطار رونا اس کے برعکس عدنان کا حشر دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور اس کی لرزتی ہوئی آواز میں صرف خوف اور پچھتاوا تھا۔ جج صاحب، مجھ سے نادانی ہو گئی، یہ سب اس عورت کے فریب کا نتیجہ تھا۔ اس نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا اور اس خونی کھیل پر آمادہ کیا۔ میری جان بخش دی جائے، میرا اس قتل میں صرف اتنا قصور تھا کہ میں اس کے اندھے پیار میں اندھا ہو گیا تھا۔ عبرتناک انجام۔ عدالت نے تمام شواہد، پوسٹ مارٹم کی رپورٹس اور دونوں کے اطراف جرم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا تاریخی اور فیصلہ کن حکم سنا دیا۔ قانون کا آہنی ہاتھ ان دونوں مجرموں پر پوری قوت سے گرا اور انہیں اس بے دردی سے کیے گئے قتل کے بدلے عمر بھر کے لیے سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ عبرتناک سبق دیتی ہے کہ ہوس، فریب اور دولت کی اندھی ہوس انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ بند کمروں میں کیے جانے والے مکروہ اور چھپے گناہ زیادہ دیر تک پردے میں نہیں رہ سکتے۔ سچی محبت، قربانی، سکون اور خلوص کا نام ہے، خون اور تباہی کا نہیں۔ سحرش اور عدنان جو کبھی آزاد زندگی اور عیاشی کے خواب دیکھا کرتے تھے، آج ایک تاریک کوٹری میں اپنے کیے گئے سزا بھگت رہے ہیں۔ ان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اختتامی نوٹ: امید ہے آپ کو ملتان کے سنسنی خیز اور سبق آموز کیس پر مبنی یہ سیریز بے حد پسند آئی ہوگی، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ عبرتناک کہانی پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کی امان۔ اللہ حافظ۔